والصلاة والسلام على سید الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى فکان قاب قوسین او ادنی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ گرداوت رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملاں را رہنما امداد کن صبرنجو غم آزاد کن
در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا جائے گا۔ اور بہت ہی غور طلب بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جلیل القدر رسولوں میں شمار کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی دعائے ابراہیم بن کر آیا ہوں۔ بہت بڑا مقام اور رتبہ اور شان ہے حضرت ابراہیم پاک کی۔ آپ احباب نے حضرت ابراہیم پاک کا ذکر پاک پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن آج میں جس مقام سے شروع کرنا چاہتا ہوں یہ ایک بہت خاص مقام ہے کہ حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی کیوں، آپ کیوں تشریف لائے۔ ایک بادشاہ ہے جس کا نام نمرود کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور اس کے باپ کا نام کنان ہے۔ بسم اللہ۔ یہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت بڑا ظالم بھی تھا۔ جتنا بڑا بادشاہ تھا اتنا بڑا یہ ظالم تھا۔ پوری دنیا پر 4 بندوں نے حکومت کی ہے، 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں، اور جو 2 کافر ہیں نا ان میں یہ نمرود بھی شامل ہے۔ اسے مالک نے بہت عزت عطا فرمائی، لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب مالک کچھ دے تو اسے ہضم کرنا بھی کسی کسی کا کام ہے۔ مالک نے اسے بہت دولت عطا فرمائی، اتنی دولت دی، اتنی دولت دی، اتنی دولت دی کہ یہ جو نمرود تھا اس نے خدائی کا ہی دعویٰ کر دیا، اور اس نے کبھی سر اٹھا کے یوں کبھی نہیں دیکھا تھا آسمان کی طرف، اتنا مغرور تھا، یہ اکڑا ہوا تھا، کبھی سر اٹھا کر اس نے نہیں دیکھا سوائے ایک موقع پر۔ اور وہ موقع کون سا ہے؟ یہ کمینہ گدھے پہ سوار تھا اور آسمان کی طرف تیر اس نے چلایا اور کہا کہ میں مسلمانوں کے خدا کو مار رہا ہوں۔ اس وقت اس کمینے نے اپنا چہرہ اوپر کیا تھا، وگرنہ اس نے کبھی بھی اس انداز میں اوپر نہیں دیکھا تھا۔ اور اس کا جو تخت تھا وہ بہت بڑا تخت تھا کہ اس تخت کے نیچے 400 کرسی لگا کرتی تھی۔ نمرود کے تخت کے نیچے 400 کرسی لگا کرتی تھی، جہاں پر اس کے نجومی، جادوگر اور بڑے بڑے لوگ اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ایک رات یہ سویا ہوا تھا
تو اس نے خواب دیکھا کہ میرے تخت کو کوئی الٹ رہا ہے، میری بادشاہی کو کوئی برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ صبح اٹھا، اس نے تمام نجومیوں کو بلا لیا، جادوگروں کو بلا لیا، بلا کر اس نے کہا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے، تو بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو وہ جادوگر اور نجومی کہنے لگے کہ تیری اس سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس کے سبب سے تیری یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ سب کچھ تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس نے کہا کیا واقعی اسی طرح ہے؟ کہا ہاں اسی طرح ہوگا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا نا، پیدا ہوتے ہی اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ کسی بچے کو پروان ہی نہیں چڑھنے دیا جائے گا۔ کم و بیش 1,00,000 بچہ اس نے اس طرح شہید کروایا، اس نمرود نے 1,00,000 بچہ، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اسے اپنی بادشاہت پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا، تکبر تھا، غرور تھا، اور کہتا ہے کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا، میرے مقابلے میں کون آ سکتا ہے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں کسی نہ کسی طرح وہ بچہ نہ پیدا ہونے دوں جو میری بادشاہت کے تخت کو الٹنے والا ہے۔ ادھر سے آواز آئی، اے نمرود یہ تیری بھول ہے، یہ تیرا وہم ہے، یہ تیرا گمان ہے، اور ہوتا وہ ہے جو 2 جہانوں کا رب چاہتا ہے۔ ہوتا وہ ہے جو 2 جہانوں کا رب چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم جو ہیں ان کا نام تھا تاریخ، اور آپ کے چچا کا نام ہے آزر۔ جو تاریخ تھے یہ نیک سیرت، نیک صورت تھے، اور جو آزر آپ کا چچا تھا، چونکہ عربی کے اندر چچا کو بھی ابو کے لفظ سے پکارا جاتا ہے، اس کا معنی چچا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ حضرت تاریخ جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی، یہ اس وقت نمرود کے ہاں ڈیوٹی کیا کرتے تھے، اور بڑے خاص تھے آپ۔ جب بادشاہ سویا کرتا تھا، نمرود جب سوتا تھا نا، تو اس کے سر کی جانب، اس کے سر کی حفاظت کے لیے تلوار لے کر حضرت ابراہیم کے والد گرامی کھڑا ہوا کرتے تھے۔ اور جو آپ کا چچا تھا وہ بت پرست تھا، وہ بت بنایا کرتا تھا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی صلب سے شکم مادر میں تشریف لاتے ہیں۔ ادھر رات بادشاہ جو نمرود تھا وہ کروٹیں بدل رہا ہے، اسے سکون نہیں آ رہا، بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ صبح اٹھتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو پھر نجومیوں کو بلا لیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا وہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے جس بچے نے بادشاہت کے تخت کو الٹنا ہے؟ کیا وہ بچہ جنم لے چکا ہے؟ تو نجومیوں نے اور جادوگروں نے بتایا کہ نہیں، وہ باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آ چکا ہے، لیکن ابھی پیدا نہیں ہوا۔ تو اس نے بہت کڑی نگرانی کر دی کہ جہاں جہاں بھی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس عورت کا خاص خیال رکھا جائے۔
ادھر جب صبح ہوتی ہے نا تو بادشاہ اٹھتا ہے، جب بادشاہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے حضرت طارق کے چہرے کی طرف، پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا۔ تو نمرود کہنے لگا ہے طارق آج سے پہلے تیرے چہرے پر یہ نور نہیں تھا، بتا یہ نور کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بات کو واضح نہ کیا اور کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن کھڑکتے جاندی یہ نہ بھی کی پہ بن رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، نجومیوں کو بلا لیا، جادوگروں کو بلا لیا اور کہا بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ بچہ باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ اس نے مزید سیکیورٹی کو بڑھا دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم اپنی ماں کے شکم میں پروان چڑھتے رہے، کانوں کان کسی کو مالک نے خبر نہیں ہونے دی کہ طارق کے گھر بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس بات کا ایک خدا کو علم ہے، طارق کو پتہ ہے یا طارق کی بیوی کو پتہ ہے؟ اس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں کے شکم میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ جب پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو یہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ جہاں پہ بات کو چھپایا نہیں جا سکتا، لیکن ادھر معاملہ کچھ اور ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ کو جنم دینے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل گئیں، ایک جنگل میں تشریف لے گئیں، اور اس بات کا علم یا ذات باری کو ہے یا حضرت طارق کو ہے۔ تاریخ نے گواہی دی ہے کہ آپ کو حکم ہوا کہ فلاں غار کے اندر آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ غار میں چلی گئیں تو باہر سے ایک پتھر جو نور کی صورت میں تھا، نورانی پتھر تھا، وہ غار کے دروازے پہ آ کے پیوست ہو گیا، غار کا دروازہ بالکل بند ہو گیا۔ جب غار کا دروازہ بند ہوتا ہے اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ایک دن، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن، پھر پانچواں دن، پھر چھٹا دن، پھر ساتواں دن، 7 دن حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ آپ کے پاس غار کے اندر رہیں۔ اس کے بعد حکم ربی ہوا کہ آپ غار سے تشریف لے جائیں، حضرت ابراہیم کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ سبحان اللہ بولیے گا۔ ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، ان کی حفاظت کی ڈیوٹی ہماری اپنی خود کی ہے۔ آپ جا سکتی ہیں۔ 7ویں دن آپ غار سے باہر نکلتی ہیں، پھر وہ دروازہ اسی طرح بند ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے معمول بنا لیا کہ آپ روزانہ آتی ہیں کسی نہ کسی وقت کہ جب آپ کو کوئی بھی دیکھ نہ رہا ہو۔ جب آپ 8ویں دن آتی ہیں نا تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم کے لبوں پر تازہ تازہ دودھ اور شہد لگا ہوا نظر آیا۔ تو مطمئن ہو گئیں کہ اب میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، 1 سال گزر گیا، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5، 6، 7 سال لگاتار اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا اور حضرت ابراہیم اسی غار کے اندر رہے۔ 7 سال آپ اسی غار کے اندر رہے۔ ماں آتی ہے
اور دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد پھر واپس چلی جاتی ہے۔ جب 7 سال پورے ہو گئے نا تو ایک دن اماں آتی ہے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اماں یہ بتائیے کہ آپ کا خدا کون ہے؟ ابھی حضرت ابراہیم پاک باہر نہیں آئے، غار کے اندر ہی ہیں۔ پہلا سوال ماں سے کیا، کہا کہ میرا خدا تیرا باپ ہے، جو مجھے رزق بھی دیتا ہے، جو میرا خیال بھی کرتا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ تو کہا کہ ان کا خدا کون ہے؟ کہا ان کا خدا ان کا باپ ہے۔ چلتے 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 آخر کار وہاں تک معاملہ پہنچا کہ حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ آپ خاموش ہو گئی کہ اس سے آگے میں اسے کیا کہوں۔ واپس آئیں اور آ کر حضرت تاریخ کو سارا واقعہ پیش کیا، کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو اس وقت انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، کہا کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے نمرود کے تخت کو پلٹ دینا ہے، الٹا دینا ہے، اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دینی ہے۔ 7 سال کے بعد آپ کو باہر لے کر آئے، اور جب آپ نے سوال کیا پھر دوسری مرتبہ کہ بتایا جائے کہ میرا خدا کون ہے، کہا یہ ستارے تمہارے خدا ہیں۔ تو آپ ساری رات ان کو دیکھتے رہے۔ جب صبح وہ غروب ہو گئے نا تو کہا کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو غروب ہو جائے، جو ڈوب جائے، جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ کہا بتاؤ میرا خدا کون ہے؟ ادھر سورج نکل رہا تھا، کہا کہ یہ سورج جو ہے نا یہ تمہارا خدا ہے۔ شام تک آپ نے سورج کو دیکھا، جب شام کو سورج بھی ڈوب گیا نا تو کہا جو ڈوب جائے اسے ابراہیم خدا نہیں مانتا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، اگر یہ میرا خدا ہوتا تو پھر ڈوبتا نہیں۔ کہا نہ تو ستارے میرا خدا ہے، نہ چاند میرا خدا ہے، نہ سورج میرا خدا ہے، میرا خدا وہ ہے جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا۔ پھر آپ نے اس علاقے کا معائنہ بھی کیا، ابھی عمر صرف تقریباً 7 ساڑھے 7 سال کی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بت بنا رہا ہے تو کوئی بت بیچ رہا ہے، کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ نے برملا کہا او عقل کے اندھو یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بت ہیں، یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے۔ ادھر نمرود کو پتہ چلا کہ کوئی بچہ ہے جو ہمارے ان معاملات میں دخل اندازی دے رہا ہے۔ اب ہوا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خدا نہیں ہے، لہذا ان کی عبادت نہ کیا کرو۔ عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری بھی جان ہے اور میری بھی جان ہے۔ لیکن وہ قوم اتنی ہٹ دھرم تھی، وہ قوم کہاں مانتی تھی۔ اس قوم نے صاف ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا چلو کوئی تو وقت ایسا آئے گا میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ تمہارے بے بس خدائیں، یہ کر کچھ نہیں سکتے۔ تو آپ کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی، تو وہاں پر انہوں نے ایک میلہ لگایا، تمام شہر باہر نکل گیا، بستی والے باہر نکل گئے، کھلا چٹیل میدان ہے، وہاں پہ ان کا میلہ لگا ہوا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خداؤں کے گھر میں تشریف لائے اور ایک ایک کی اچھی خاطر تواضع کی، اور جو ان میں سب سے بڑا تھا نا اس کے کندھے پہ وہ کلاڑا رکھ دیا اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر شیطان روتا چلاتا پیٹتا ہوا وہاں پر میلے میں پہنچا جہاں پہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے،
تو وہاں پر جا کر وہ کہنے لگا تمہارے خداؤں کے ساتھ بہت برا بلا ہو چکا ہے۔ بس یہ لفظ سننے تھے کہ وہ لوگ اپنی سواریوں کی طرف دوڑے۔ جب وہ سواریوں کے قریب آتے ہیں تو سواریاں انہیں چھوڑ کے دوڑ جاتی ہیں، پھر یہ وہاں سے پیدل بھاگتے ہیں اور وہاں آتے ہیں جو ان کا عبادت گاہ تھا، جہاں پہ انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، جو ان کا بت خانہ تھا۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام خداؤں کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، تمام کو برباد کر دیا گیا ہے۔ کسی کی ٹانگ توڑ دی گئی، کسی کی آنکھ نکال دی گئی، کسی کا بازو توڑ دیا گیا اور برا حال کر دیا گیا۔ کہنے والے نے کہا یار یہ کس نے کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے فلاں نے کیا ہوگا، کوئی کہتا ہے فلاں نے کیا ہوگا۔ ایک کہنے لگا نہیں، یہ کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا، یہ اسی کا کام ہے جو ہمارے خداؤں کا مخالف ہے، جس کا نام ابراہیم ہے۔ یقیناً یہ کام اسی کا ہوگا۔ تو یہ معاملہ انہوں نے نمرود تک پہنچایا۔ اب نمرود نے کہا کہ ہم اس سے مکالمہ کریں گے۔ ایک ٹائم، ایک وقت مقرر ہو گیا، اور جب وقت مقرر ہوا، ٹائم مقرر ہوا، تو اس ٹائم پر، اس وقت پر کھلے چٹیل میدان میں لوگوں کا ہجوم ہے اور حضرت ابراہیم کو طلب کیا گیا۔ آپ بھی وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ تو نمرود نے کہا کہ ان خداؤں کے ساتھ یہ جو حال کیا ہے یہ تم نے کیا ہے؟ کہا وہ جو سب سے بڑا ہے، جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے، اسی سے پوچھ لو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ تو یہ سارے یک زبان ہو کر بولے کہ اے ابراہیم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا عقل کے اندھو، یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ بول سکے، وہ خدا کیسا ہے۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، جو اپنے آپ کا بچاؤ نہیں کر سکتا، وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ ان کو چھوڑو اور اس خدا کی عبادت کرو جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کی جان سمائی ہوئی ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ مانتے، شرم سے انہوں نے سر تو جھکا لیا، لاجواب ہو گئے۔ اب ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں، لاجواب ہو گئے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ مانتے، انہوں نے ایک اور پروگرام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو ہم قتل کر دیں گے، حضرت ابراہیم پاک کو قتل کریں گے، اس طرح سارا معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کروا لیا۔ جب آپ گرفتار ہو گئے تو پروگرام بنانے لگے کہ اب قتل کیسے کرنا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایسی سزا دی جائے، ایسی عبرتناک سزا کہ دوبارہ پھر کوئی آئندہ نام نہ لے اس خدا کا۔ خدا بس میں ہوں تمہارا، میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اس نے ایک چٹیل میدان کے اندر آگ اتنی جلوائی کہ وہ آسمانوں تک بات کرنے لگی، اتنی بلند وہ آگ تھی۔ اب جس کی بلندی اتنی ہے، پھر اس کی چوڑائی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چوڑائی میں کتنی وسیع و عریض ہوگی۔ اور منجنیق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا، اور اس منجنیق کے ذریعے آپ کو نار نمرود کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں پر پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر میرے سامنے ہے۔ آپ چوتھی جلد کے اندر فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمانوں پر دو پرندے نظر آئے۔ ایک وہ پرندہ تھا جو آگ سے جان بچا کر باہر آ رہا تھا،
اور ایک وہ پرندہ تھا جو باہر سے آگ کی جانب جا رہا تھا۔ تو ان دونوں پرندوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ ہم جنس تھے تو اپنی آواز میں، اپنی بولی میں، اپنی زبان میں یہ دونوں بات کرنے لگے۔ وہ جو آگ سے باہر آ رہا تھا نا، کہنے لگا یار میں بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلا ہوں اور تم ادھر جا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ ادھر کیا کرنا ہے تم نے جا کے؟ ادھر سامنے وہ دیکھو آگ جل رہی ہے، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر تم نے آگے کہیں جانا ہے تو راستہ بدل کے چلے جاؤ، اگر یہیں سے سیدھے جاؤ گے آگے آگ جل رہی ہے، تمہارے پر جل جائیں گے، جان جانے کا خطرہ ہے۔ کہا میں اور کہیں نہیں جا رہا، یہی جو آگ جل رہی ہے نا، میں اسی آگ کو بجھانے کے لیے ہی تو جا رہا ہوں، اسی آگ کو تو بجھانے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو وہ مذاق کرنے لگا، ہنس پڑا اور مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا میں نے سنا تھا کہ پاگل ہوتے ہیں، آج دیکھا ہے کہ وہ پاگل تیرے جیسے ہوتے ہیں۔ کہاں تو اور کہاں وہ نار نمرود؟ جہاں سے میں جان بچا کر نکلا ہوں وہاں پہ تو جائے گا اور تو اس آگ کو بجھائے گا۔ بار بار جب اس نے تانے دیے نا تو اس پرندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پرندہ رو پڑا اور کہتا ہے یار میری کمزوری کا مذاق تو نہ اڑا نا، میری کمزوری کا مذاق نہ اڑا، میں واقعی اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تیری نظروں میں کمزور ضرور ہوں، مگر تجھے نہیں پتا کہ جو توفیق مالک نے مجھے دی ہے وہ تجھے نہیں ملی ہے۔ میں اس آگ کو بجھا کے دکھاؤں گا۔ یہ اس کا جذبہ تھا، یہ اس کی محبت تھی۔ کہنے لگا میں یہ آگ بجھاؤں گا۔ اچھا تو یہ آگ بجھائے گا؟ کہنے لگا ہاں بجھاؤں گا۔ کہا یہ بتا کہ کیسے بجھائے گا، کیسے بجھائے گا؟ کہا یہ دیکھ میری چونچ میں پانی ہے، یہ پانی لے کے جاؤں گا، آگ کے اوپر ڈالوں گا، پھر دوبارہ آؤں گا، پھر پانی بھروں گا، پھر وہاں پہ جا کے گراؤں گا، پھر آؤں گا، پھر جا کر گراؤں گا، بس اسی طرح آتا جاتا رہوں گا۔ کہا کہ اس طرح تو وہ آگ نہیں بجھے گی۔ اب کہنے لگا ہاں یہ پتہ مجھے بھی ہے کہ میں یہ آگ بجھا نہیں سکتا۔ کہا پھر جا کیوں رہا ہے جب تو بجھا ہی نہیں سکتا؟ کہنے لگا جا اس لیے رہا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، بروز محشر سجے گا تو وہاں پہ آواز آئے گی کہاں ہے وہ جو نار نمرود بجھانے والے تھے، تو میرا نام بجھانے والوں میں تو آ جائے گا نا۔ سبحان اللہ ذرا بڑا آواز۔ کہا کہ یہ پتہ مجھے بھی ہے، یہ میں بجھا نہیں سکتا، لیکن جا رہا ہوں اس لیے کہ قیامت کے دن میرا نام بجھانے والوں میں آئے۔ ہم حضور کا میلاد منائیں، حضور کا ذکر کریں، ہم حق ادا نہیں کر سکتے لیکن ذکر ضرور کرتے ہیں۔ کیوں کہ قیامت کے دن جب یہ آواز آئے گی نا کہاں ہے محمد کا میلاد منانے والے؟ بولیے گا، بولیے گا ذرا، بولیے گا کہاں ہے محمد کا میلاد منانے والے؟ تو وہاں پہ کم از کم ہمارا نام سرکار کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہو، نبی کا ذکر روکنے والوں میں نہ آ جائے۔ آؤ عزیزان گرامی قدر، میرے آقا کریم علیہ السلام دن الپیار فرمان والے ہو، بلا آخر وقت گزردار یا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ منجنیک دے ذریعے نار نمرود دے اندر لے جایا گیا۔ ادھر جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آگ دے درمیان تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ ادھر آواز آئی یا رکونی بردوا سلامن علی ابراہیم۔ ایک
گل میری نہیں ہو سکتا ہے میں اپنے کولوں گل کراں تے غلط ہو جائے، کوئی مفتی اپنے کولوں گل کرے تے ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، کوئی علامہ اپنے کولوں گل کرے تے غلط ہو جائے، کوئی جناب والا عقیدت مند اپنے کولوں گل کرے تے ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، پر رب دا قرآن کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ رب دے قرآن دے شک کرن والا بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندا ہے۔ اللہ دے قرآن دے وچ شک نہیں کیتا جا سکدا، مصطفیٰ کریم دے فرمان میں شک نہیں کیتا جا سکدا۔ میں اپنی گل نہیں پیا کردا، میں اپنے پیو دادے دی گل نہیں پیا کردا، میں رب دے قرآن دی پیا گل کرنا۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے یا نا رکونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ دا قرآن آ گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آگ ذرا خیال کری، ذرا سنبھل جا، اے جڑا تیرے وچ پہ آیا ہوندا ہے اینو جلانا نہیں، اینو ساڑنا نہیں۔ یا اللہ میری ڈیوٹی تائے ہے، میرا کام تائے ہے، اگر میرے وچ لوہا آ جاوے میں اپنا رنگ چڑھا دینی ہاں، اگر لکڑی آ جاوے میں اپنا رنگ چڑھا دینی ہاں۔ یا اللہ قاعدہ قانون بدل چھڑی آئی، فرمایا جنہاں نو آگ لانی ہے او ہور نے، جنہاں نو آگ وچ بچانا ہے اے میرا پیارا خلیل آن والا ہے، اے میرا خلیل ہی خیال کری۔ آخر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نو نمرود دے حواریاں نے تے نمرود دا جناب والا نمرود دی تابعداری کرن والیاں نے آکھیا جناب حضرت ابراہیم نو اسی قتل کر دیں آگے، قتل دا ناپاک مسمم ارادہ کیتا گیا اور حضرت ابراہیم نو نارے نمرود دے اندر سٹیا گیا۔ منجنیق دے ذریعے جدوں آپ نارے نمرود دے اندر گئے نے، ہویا کیے جتے جتے حضرت ابراہیم دا قدم پیا لگدا ہے او اگ انگارہ نہیں بندا بلکہ او نار بھی گلزار پئی بندی ہے، او نار بھی گلزار پئی بندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ اس حق دے وچ بیٹھے رہے، ایک روایت چاہندا ہے 3 دن بیٹھے رہے، دوئی روایت چاہندا ہے 11 دن بیٹھے رہے، تیسری روایت چاہندا ہے نہیں اگ اتنی بڑی یا 40 دن تک اگ بلدی رہی۔ حضرت ابراہیم اس اگ دے وچ بیٹھ کے اپنے رب دی تجلی دی زیارت بھی فرماندے رہے، اللہ اللہ بھی کردے رہے۔ اسے واسطے آکھنا چاہنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوئے جڑا میرے نبی دا مقتدی ہے، میرے آقا دے پیچھے کھلوتا ہے، جے مقتدی دی جناب والا 40 دن اگر مقتدی آگ دے وچ بیٹھا رہے کوئی دنیا دار ایک وال بھی جناب والا پنگا نہیں کر سکدا، تے جس دی وجہ تو حضرت ابراہیم نو اے مقام ملے ہے پھر رسول پاک دا مقابلہ کون کر سکدا ہے۔ ایسے واسطے تے اعلیٰ حضرت نے قدم اٹھایا، آپ فرماندے مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھار تیرے، مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھار تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس واسطے پتہ لگ گیا رب العالمین میں خالق کائنات نے فرمایا یا نار رکونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ فرمایا اے آگ میرے ابراہیم تے گلزار ہو جا تے ٹھنڈی ہو جا تے استقبال کر میرے خلیل دا، کائنات والیاں نو پتہ لگے
اے نبی ہے جڑا اگ دے وچ بھی آوے تے اگ بھی او دا استقبال پہ کر رہی ہے۔ تو حضور دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانو، نبی پاک علیہ السلام دی محبت، نبی پاک دا پیار، یہ ساڈے ایمان دا مرکز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دا ذکر خیر، یہ بھی بڑا عظیم ذکر ہے۔ تو یاد رکھو جی حضرت ابراہیم دا بھی یہ ذکر ہے تو رسول پاک دی وجہ تو ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل پاک دا ذکر ہے نا، اج محراب و ممبر دے اتے اگر آپ دا ذکر خیر ہو رہا ہے تے حضور دی وجہ تو ہو رہا ہے۔ اگر سرکار نہ دے تے حضرت ابراہیم خلیل پاک دا ذکر بھی نہ ہوندا، اگر سرکار نہ دے تے حضرت نوح دا ذکر بھی نہ ہوندا۔ اور یاد رکھو یہ جڑا نمرود ہے ایک کنان دا بیٹا ہے، کنان دا بیٹا ہے نمرود، اور مالک نے انہوں اتنی دولت دیتی کہ پھر اس دولت دے نشے وچ اتنا مگن ہویا کہ اس نے پھر خدا دا ہی مقابلہ شروع کر دیتا۔ تے جدوں بھی ظلم اس حد تک ود جاوے نا، پھر اس نمرود دے مقابلے پھر ابراہیم خلیل پاک نو آنا ہی پیندا ہے۔ اے نمرود بہت بڑا بادشاہ ہے، پوری دنیا تے اس نے بادشاہت کیتی ہے۔ 4 بادشاہ جنہ دے وچ نمرود بھی شامل ہے، جنہ پوری دنیا تے حکومت کیتی، 2 مسلمان تے 2 کافر نے۔ لیکن اتنی بڑی سلطنت دا بادشاہ جس ویلے رب دے حکم دی حکم عدولی کرے تے پھر او دے مقابلے چ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم نو کھڑا کردا ہے، پھر انہوں کھڑا کر دیتا جاندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تا پتہ آنا تے آپ دی عمر مبارک بھی اس ویلے کتنی ہے جدوں اے معاملہ ہو رہا ہے، اس ویلے آپ دی عمر بھی بچپن دی ہے، 10 تو 11 سال دی عمر مبارک ہے۔ ایس عمر دے وچ ایڈے وڈے بادشاہ نہ ٹکر لئیے حضرت ابراہیم پاک نے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جدوں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ دی مخالفت کرے تے او دے مقابلے کھلونا حضرت ابراہیم دی سنت ہے۔ جدوں کوئی دین دی مخالفت کرے تے مقابلے کھلونا مولا حسین دی سنت ہے۔ یزید نے کیتی دین دی مخالفت تے میدان وچ کون آیا؟ سارے بولو یار، میں حسین پاک نو منن والا، رب کعبہ دی عزت دی قسم منبر رسول تے بیٹھا، اگر حسین دی عزت اور عظمت اتے میں اپنے پتر بھی قربان کر دیواں تے پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا، میں اپنی جان بھی دے دیواں تے پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا، میں اپنی پوری نسل لا دیواں تے پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا۔ اگر حسین کربلا دے میدان نہ جاندے اے اج پگا نہ ہوندیاں، حسین کربلا دے میدان نہ جاندے اے اج مسلح سلامت نہ ہوندے، حسین کربلا دے میدان نہ جاندے تے اے جناب ساڈے چہرے تے اج داڑیاں نہ ہوندیاں، اگر حسین کربلا دے میدان نہ جاندے تے اج دین دا سانو لحاظ نہ ہوندا۔ نمازی نمازاں پڑھ، روزے دار روزے رکھ، حاجی صاحب حج کر، پر کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال بول کے آدھا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کلندر لاہوری اگے دی گل کیتی ہے، اس آکھیا نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اے دس نبی پاک دے نال پیار بھی ہے کہ کوئی نہ، حضور دے نال محبت بھی ہے کہ کوئی نہ، حضور نبی پاک علیہ السلام دی عزت و ناموس دی چوکیداری بھی ہے یا کوئی نہ، یا صرف نمازیں پڑھنی ہیں، یا صرف روزے ہی رکھنے، یا صرف حاجی کرنے، یا صرف زکوٰۃ ہی دینی ہیں، تے سب تو بڑا نمازی ہے حسین، سب تو بڑا نمازی حسین ہے۔ حسین نو نہ پتا بھی نماز پڑھیا جان چھوٹ جانی ہے، میں جاواں کربلا کیوں بھئی؟ حسین نو نہ پتا روزہ رکھیا جان چھوٹ جانی ہے، مینوں کیڑی لوڑ ہے میں کربلا دے میدان جاواں، علی اصغر بھی قربان کرواواں، علی اکبر بھی قربان کرواواں، اوم محمد بھی قربان کرواواں، امام حسن دی نشانی حضرت امیر قاسم بھی قربان کرواواں، غازی عباس بھی قربان کرواواں، کیڑی لوڑ ہے میں حج کرنا؟ 8 ذی الحج دا دیہڑا جدن مولا حسین نے مکہ چھوڑیا، لوگ حج کرن پہ جاندے ہیں، مولا حسین مکہ چھوڑ کے کربلا پہ آندے ہیں۔ آج لوگ جناب گلاں کر دیں، لو جی مولوی سیاسی گلاں کر دے،
کس سیاست کی بات کر رہے ہو؟ لعنت بھیجتے ہیں ہم اس سیاست پر جو 72 سال سے پاکستان میں کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی سیاست نہیں ہے، سیاست وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے مدینے میں فرمائی ہے، سیاست وہ ہے جو ابوبکر صدیق نے کی ہے، سیاست وہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم نے کی ہے۔ لیکن یاد رکھو، مولا حسین کربلا کے میدان کیوں آئے؟ سوال یہ ہے، ہر بندے سے یہ میرا سوال ہے، مولا حسین کربلا کیوں آئے؟ مولا حسین نو کیڑی لوڑ پئی آ؟ مولا حسین تے گدی نشین آ نا، نبی پاک دے دربار دا گدی نشین آ، ایتھے گدی نشیناں واسطے بھی گل ہے۔ بہت بڑا دربار ہے مدینے دے تاجدار دا، حضور دے دربار تو وڈا کائنات وچ کوئی دربار نہیں، تے گدی نشین ہے مولا حسین، حسین تو وڈا گدی نشین بھی کوئی نہیں۔ کیا نانے دا دربار چھوڑیا حسین نے کہ کوئی نہ؟ بولے آئے ذرا بھائی، چھوڑیا یا کوئی نہ؟ ایک آدھی خاطر چھوڑیا؟ سارے بولو یار بھائی، میں کوئی اپنے پیو دا ذکر تے تواڈے کولوں نہیں نہ پیا کرواندہ۔ اے ویکھو ہاتھ جوڑ کے پیانا، اینو دنیا دی سیاست دی نظر نال نہ وکھیا ہے، اینو دنیا دے تمام معاملات تو ماورا ہو کے اے دل وچ عشق مصطفیٰ لے کے ذرا سوچی، حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا کیوں آیا ہے؟ حسین کربلا کیوں آیا؟ بہت بڑا پیر ہے مولا حسین۔ حسین اپنے نانے دا دربار کیوں چھوڑیا؟ 8 ذی الحج نو مکہ کیوں چھوڑیا؟ چاہیے تھا حسین نو بھی پتا بھی حج دا بہت بڑا ثواب ہے، چلو ٹائم جو آ گیا ہے حج دا، 8 ذی الحج دا دیہڑا ہے تے پرسوں 10 ذی الحج حج کر لینے ہیں۔ حسین 8 ذی الحج نو مکہ چھوڑ دیتا، آکھیا میں حج کردا رہاں، میرے نانے دے دین دے اوتے حملہ کردا رہے کافر تے جناب یزید تے یزید دی سپاہ تے میرے حجاں دا فائدہ کوئی نہیں۔ حسین حج نہیں کیتا، کربلا دے میدان جا کے مولا حسین علی اصغر دیتا ہے، علی اکبر دیتا ہے، اونو محمد دیتے ہیں، اور دسیا ہے حسین نے نماز اچھی، حج اچھی، زکاة اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ ہے بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور دی عزت اتے مرنا سکھو، مرنا تے ہے ہی صحیح، جے گھر چ وڑ کے بیٹھے رہے تے پھر بھی مرنا ہے۔ کئی لوگوں نے اپنی پی دے مگر لڑ دیں، کوئی جناب بلے دے مگر لڑدا ہے، کوئی جناب شیر دے مگر لڑدا ہے، مقدرہ والے نے او جوان جڑے نبی دی عزت دی مگر لڑدے ہیں، انہاں نو تیر تے بلے تے شیر نال کوئی غرض نہیں، کوئی ہووے تے بھاویں نہ ہووے، نہ اسی کسے نو لان آیا تے نہ کسے نو چڑھان آیا، ساڈا بس ایکو ہی ورد ہے کہ آیا 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 آیا، بولو آیا آیا۔ بس دین کی بات کرو، اسلام کی بات کرو، قرآن کی بات کرو۔ قرآن سانو سارا کچھ دسیا ہے، قرآن دسیا سیاست ایج کرنی ہے، قرآن دسیا لین دین دے معاملے ایج کرنے، جھوٹ قرآن نہیں دسیا۔ قرآن آتا ہے سود ختم کرو، قرآن کی آتا ہے، قرآن آتا ہے ٹیکس ختم کرو۔ لیندے پہ ہو نا 250 لیٹر، اے سارا ٹیکس ہی ہے نا۔ پٹرول دی اصل قیمت 23 روپیے، کلے 23 روپیے قیمت ہے، 1 لیٹر پٹرول دی کلی قیمت 23 روپے ہے، تو یا 250 نو لیندے پہ ہو یا کوئی نہ ہے، باقی دا سارا ٹیکس ہے، اے باقی سارا ٹیکس پہ بردے ہو۔ تے جے ایران چو لاؤ نا، ایران چو سانو 15 روپیے لیٹر پٹرول پہندا ہے، اسی اس پاسے نہیں جانا، اسی ادھائیں جانا جدو 250 نو لبے۔ بہرحال محترم حضرات، سنجیدگی کے ساتھ یہ بات سوچنے والی ہے، حضور دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں کسی دنیا دار کام نہیں جانا۔ اے اگوں بالکل عرس مبارک قریب ہے، میں میلہ نہیں آکھاں گا کیونکہ میلے ہوندے ہیں ہندوؤں دے تے عرس ہوندے ہیں اللہ دے ولیاں دے۔ عرس بالکل قریب ہے، حضور بابا میاں رحمت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا، تے 2-4 چیزاں دا تسی اے ویکھو میں ہاتھ جوڑ کے آکھساں، خاص خیال رکھنا ہے۔ ہر سال میں عرض کرنا، لیکن اس سال میں تمہیں سختی نہ لے پیانا، کل نو اگر کوئی معاملہ بنیا تو دے ذمہ دار تسی خود ہوو گے۔ ادھر نماز دی جماعت ہو رہی ہوندی ہے، ادھر ساڈی ڈمکو شروع ہو جاندی ہے، اے ہن بھی یہ کام شروع ہے، عشاء دی اذان ہوندی ہے، ادھر جناب ڈھول شروع ہو جاندے۔ خدا دا نام منو،
اللہ دا واسطہ جے انہاں چیزاں تو بچو، اے چیز اسلام وچ نہیں۔ اس تو بعد چادر دا معاملہ ہے، تے چادر چڑھانا ایک بہت اہم معاملہ ہے، اس نو کھیل تے تماشا نہ سمجھا جائے بھی جناب جس ویلے دل کیتا رات ادو محفل شروع ہوئے ادو ساڈیاں چادراں پئیاں چڑھ دیاں، اے کوئی طریقہ کار نہیں۔ عصر دی نماز تو فوراً بعد چادر پوشی دی ایک تقریب ہوندی ہے اور ہر جگہ تے ہوندی ہے، داتا صاحب ویکھ لو، بابا فرید الدین گنج شکر ویکھ لو، سلطان العارفین سلطان بہو پاک ویکھ لو، ہر دربار دے اوتے چادر پوشی دا عصر تو مغرب تک قائم ہے۔ اس ٹائم نو بناؤ، برادری والے، وسیب والے، دوست احباب سارے مل کے چادر ایک طریقے نال چڑھاؤ، جویں طریقہ ہے کلمہ شریف دے ورد نال، ڈھول دے دھمکیاں دے وچ نہیں۔ اللہ دا ولی جڑا ہے انہوں ڈھول دی لوڑ نہیں، تے نہ ہی ساڈی نہ چادراں دی انہاں نوں لوڑ ہے۔ جیسا عقیدت نال چادر چڑھانی ہے تے پھر کلمہ شریف دے ورد چڑھاؤ۔ میرے پیر و مرشد پیر سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے والدین دے مزارات تے بھی چادر لے کے جاندے نے، آپ اپنے گھر تو چادر لے کے، اور مزار شریف تک صرف کلمہ شریف دا ورد ہوندا ہے۔ یار پتہ لگے اسی اللہ دے ولی دی بارگاہ جا رہے ہیں، اللہ دے ولی دی بارگاہ چادر جا کے چڑھانی ہے، تسی کیڑے کماں نو پے گئے ہو؟ عرس مناؤ، عرس سجاؤ اللہ دے ولی دا، عرس لوانا کفر نہیں، عرس جڑا ہے یہ دی تقریبات کفر نہیں، لیکن جڑے ساڈے وچ لوازمات پائے جاندے ہیں، کچھ ایسے معاملات پائے جاندے ہیں جنہاں دی وجہ تو دوسرے لوگ پھر ساڈے تے تبرہ بازی کر دیں، لو جی یہ سنیاں دا کام ہے، ایک قبراں نو پہ پوج دیں، اے قبراں نو سجدے پہ کر دیں، اینا چیزاں تو باز آؤ، اللہ دے ولی دا عرس مناؤ، اللہ دے ولی دی بارگاہ جس ویلے بھی آؤ، عقیدت نہ لاؤ، محبت نہ لاؤ، پیار نہ لاؤ، تے دل دے اتے ہاتھ رکھ کے آؤ، اس واسطے کہ اللہ دے ولی دی نگاہ تواڈے دل دے اتے ہوندی ہے۔ جو بھی تمنا جو بھی آرزو رکھو گے انشاءاللہ اللہ دا ولی اپنے مالک دی بارگاہ پوری کروا کے دے گا، ساڈا عقیدہ ہے۔ لیکن قطن اے نہ کریا جے کہ جناب اتنے جناب اندر ناچ گانا پہ ہوندا ہے تے جناب جمرہ پئیاں وجدیاں۔ منو دسو جتنے بندے بیٹھے ہوئے جمر کس حدیث ہے، کس صحابی دے قول ہے، کس قرآن دی آیت ہے، کسے صحابی یہ کام کیتا ہوئے؟ مولا حسین بھی تے گدی نشین ہے، جدو سرکار دا وصال مبارک ہویا تے مولا حسین بادشاہ اگر یہ کام کیتا ہے تے مڑتا آپا بھی کریے، تو جی انہوں نے کیتا تو پھر آپا کیوں کرنے؟ کام وہ کر جڑا حسین کیتا ہے۔ مینوں پتا ہے بھئی ہونے لگنی تو تمہیں ڈاڈی کاوڑ ہوئی، پر گل سچی ہے۔ اس واسطے اگر عمل کرو گے تو میرا بھی بیڑا پار ہوئے گا تو تہاڈا بھی بیڑا پار ہوئے گا۔ تاجدار ختم نبوت، اے آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اپنے محبوب دے صدقے تواڈی میری سب دی حاضری قبول فرمائے اور سانو اولیاء اللہ دی بارگاہ دا ادب نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔